ملتان میں عید الفطر کا دوسرا روز سیاسی ڈیروں پر رش گیلانی ہاؤس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی کارکنوں اور مبارکباد دینے والوں سے ملاقات۔ عید الفطر کا دوسرا روز سیاسی ڈیروں پر رش گیلانی ہاؤس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی رہائش گاہ پر کارکنوں اور مبارکباد دینے والوں کا رش ہے۔ مزید جانتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد بتائیے۔ جی بالکل، عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور گیلانی ہاؤس ملتان کی بات کرتے ہیں تو گیلانی ہاؤس میں بڑی تعداد میں جو عہدیداران ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، گیلانی ہاؤس کے چاہنے والے ہیں، وہ اس وقت ان کے گھر کے اندر موجود ہیں اور باقاعدہ طور پہ عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور دیگر جو پارٹی کی عادت ہے اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ ہمارے ساتھ سید یوسف رضا گیلانی صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو عید مبارک، آپ کو کیا پیغام دیں گے اس خوشی کے موقع پہ؟ دیکھیں، عید کے موقع پر میں تمام پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو عید مبارک دیتا ہوں اور تمام جو اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی امہ ہے پوری دنیا میں، ان کو بھی عید مبارک دیتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں اور جو ہمارے بہادر بھائی جو شہید ہوئے ہیں، اس موقع پر ان شہداء کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کشمیری لوگوں کا اور فلسطینی لوگوں کا بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس خوشیوں میں ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عید کے موقع پر تمام قوم کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور پوری قوم ایک نظر آنی چاہیے۔ پوری قوم ایک نظر آنی چاہیے۔ امجد ملک، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں، رحیم یار خان عید الفطر کے موقع پر سیاسی ڈیروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اور سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد عید الفطر کی رہائش گاہ پر عید ملن پارٹی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر بھٹی۔ میں مسلم لیگ نون کی ضلعی جنرل سیکرٹری اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ایم این اے میاں امتیاز احمد اپنی میٹھی عید کا دوسرا روز جو ہے حلقے کی عوام، کارکنان اور لیڈرز کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں سر، کتنی خوشی ہوتی ہے عید کا تیسرا دن جو ہے آپ حلقے کی عوام اور کارکنان کے ساتھ جو ہے گزارتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں اور جو ترقیاتی کام مزید ہوں گے رحیم یار خان میں، اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس خوشی میں ہمیں اپنے غریبوں کو، بیوگان کو، یتیموں کو، شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور کیونکہ ہم نے یہ وطن بڑی قربانیوں سے حاصل کیا تھا اور اس میں ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس ملک کی خاطر ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اور 3.5 سال جس طرح اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہاں جو 3.5 سال جس طرح 4.25 سال عمران خان نیازی نے جس طرح کی حکمرانی یہاں کی ہے اور جس طرح اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، اس رمضان کے مہینے میں اس سے ہمیں نجات ملی ہے۔ تو میں لوگوں کے چہروں پہ رونق دیکھ رہا ہوں، خوشی دیکھ رہا ہوں۔ لوگ عید کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی بہت خوش ہیں کہ یہ حکومت تھی جس نے عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا بوجھ جو ڈالا ہوا تھا اور عوام مہنگائی سے تنگ تھے، لوگ اپنے بجلی کے بل دینے کے قابل نہیں رہ گئے تھے اور ہر چیز مہنگی تھی اور غریب آدمی بیچارہ 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہو چکا تھا، غریب آدمی کا چولہا بجھ رہا تھا اور اسی طرح مزدور بیچارہ بے روزگار ہو رہا تھا۔ تو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشی کا ایک اظہار ہے اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے دوبارہ سے پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ترقی کے راستے پہ ڈالے گی اور یہ جو ٹائم ملا ہے اس میں ہم نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے اور جب الیکشن آئے گا، الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت انشاءاللہ آئے گی اور یہ گوگا اور گوگی جو ہے نا، ان سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جان چھوٹے گی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی۔ عامر بھٹی، شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں، سیاسی ڈیروں پر گہما گہمی۔ ملتان میں عید کے دوسرے روز ممبران اسمبلی نے کارکنان کو عید ملنے کے لیے ڈیرے پر دعوت دے دی۔ ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کے ڈیرے پر عید ملنے آنے والوں کا رش ہے۔ جنید انور سے۔ جی جنید۔ جی بالکل۔
کا دوسرا روز ہے. ممبران اسمبلی جو ہے عید کا دوسرا روز جو ہے وہ خاص طور پر اپنے کارکنان کے ساتھ منا رہے ہیں. اپنے ڈیروں پر کارکنان کو عید ملنے کے لیے بھی بلایا گیا ہے، جہاں پر کارکنان کی تواضع بھی کی جا رہی ہے. اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کے ڈیرے پر بھی کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اس وقت ہمارے سے موجود سے بات کریں گے. سلمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. اور آج کا روز کارکنان کے لیے مختص ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے روہی کو اور روہی دیکھنے والوں کو اور تمام جو ناظرین ہیں ملتان کے، بالخصوص میرے حلقے کی عوام، ان سب لوگوں کو عید مبارک. بالکل، ہم نے تو پہلا دن بھی جو عید کا گزارا وہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان تھے جو یہاں پر، جنہوں نے عید پڑھی ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور آج دوسرے دن بھی ہماری جو ٹیم کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات جو ہے نا وہ آج طے تھی اور یہ ملنے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو ایسے عید گزرتی ہے لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے بس. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی عیدوں میں اور اب عید میں کیا فرق ہے؟ خاص طور پہ اب تو اقتدار والی جماعت کے ساتھ ہیں اور یقینی طور پر کوئی وزارت کے لیے بھی نام زیر غور ہے. پہلے کیا کارکنان کا رد عمل تھا اور اب کیا تقاضے ہیں کارکنان؟ پہلے بھی میں اقتدار میں ہی کیا تھا، لیکن وہ تو اپوزیشن بنا دیا انہوں نے، اقتدار والوں نہیں. لیکن اب کیونکہ الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں اور حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی آ گئی ہے، تو اب امیدیں بھی ظاہرہ لوگوں کو ہم سے زیادہ ہوں گی. پہلے لوگوں کو پتہ تھا کہ یار کس طرح ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہیں. اب انشاءاللہ جو لوگوں کو امیدیں ہیں کوشش کریں گے ان کو جلد سے جلد پورا کریں. ٹائم کم ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے. عوامی نمائندے کے پاس کسی کے پاس بھی 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے، تو 3 سال تو مجھے ویسے ہی اسمبلی سے ہی باہر رکھا گیا، تو باقی 2 سال کا عرصہ بچتا تھا. جو 1 سال رہا وہ اپوزیشن میں گزارا، جو اب 1 سال ہے انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا کام کر سکیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. جنید انور، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے. سناوا میں لیگی رہنماؤں کے ڈیروں پر رونقیں. لیگی رہنما راؤ اکمل ایڈوکیٹ کے ڈیرے پر عوام اور کارکنان کا رش. مہمانوں کی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کا سلسلہ جاری ہے. مزید بات کرتے ہیں طاہر چودھری سے. جی طاہر، بتائیے. جی بالکل، اس وقت میں سناما کے علاقے قصبہ گرمانی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما راؤ اکمل ایڈوکیٹ کے ڈیرے پر موجود ہوں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے عید کا دوسرا روز منا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما راؤ اکمل ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. راؤ صاحب، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عید کے موقع پر اپنے حلقے کی عوام کو؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اپنے اس حلقے کی عوام سے کہ اب ان میاں صاحبان کی قیادت میں انشاءاللہ اس حلقے میں ہر لحاظ سے تعلیمی میدان ہو، صحت کا میدان ہو، سپورٹس کا میدان ہو اور بھی نوکریوں کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور ترقی کریں گے اور یہاں تاریخی کام انشاءاللہ ریکارڈ ہم کروائیں گے. کیونکہ یہ جو قیادت ہے ان کا اپنا بھی شوق ہے اور میری بھی دلی خواہش ہے کہ اس سال جو 1.5 سال کا ہمارے پاس عرصہ ہے جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے اور میری دلی خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی میاں صاحبان کا بھی میرے ساتھ تعاون رہے گا. اس سلسلے میں یقین دلاتا ہوں عوام کا تعاون پہلے بھی میرے ساتھ بہت رہا ہے اور اب بھی ہے. انشاءاللہ تعالی میں بھرپور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کروں، زیادہ سے زیادہ یہاں کے جو مسائل ہیں لوگوں کے ان کو حل کرواؤں، زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ نوکریاں، یہاں کی جو بے روزگاری ہے مین مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. باقی پالیسی تو ہے مرکز کی. انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ ہماری قیادت انشاءاللہ اس ملک میں بہت بہتری لے کے آئے گی. ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ بہتر ہوگی تو ہمارے پاس سورس آف انکم زیادہ ہوں گے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی بھرپور کوشش کروں گا کہ اپنے عوام کے حلقوں کی بھرپور خدمت کروں. میں پر امید ہوں انشاءاللہ میں قوم کو مایوس نہیں کروں گا اور قوم نے مجھے بھی مایوس نہیں کیا اور آئندہ بھی نہیں کرے گی. اب وہ دور سرداری نظام نہیں رہا ہے، لوگوں میں شعور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں. اب وہ گودا گیری والا دور نہیں ہے. جو بندہ کام کرے گا لوگ اس کو پسند کریں گے، اسی کو چانس ملے گا. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے ہم بھی بھرپور محنت کریں گے اور ہمیں عوام سے بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ بھرپور ہمارا ساتھ دے گی. جی بالکل، عید کا دوسرا دن ہے اور بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ سیاستدانوں کو عید ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور سیاستدانوں کے جو ہیں ڈیرے آباد ہیں وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کی خاطر لوگوں کی بڑی تعداد ڈیرے پر موجود ہے. طاہر چودھری، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے. اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا خیال رکھیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے. مزید جانتے ہیں ماہر عمران سے. جی عمران.
تہوار ہے مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اگر ملتان کی بات کریں تو ہم ملتان میں بھی اہم شخصیات نے اپنے اپنے مختلف علاقوں میں جو عید نماز ادا کی۔ اس وقت کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کو۔ سب سے پہلے تو روہی کی جانب سے سر آپ کو ڈھیروں عید کی مبارکباد۔ آج کا دن جو ایک مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، کیا میسج دیں گے اہلیان پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ عید کے مبارک موقع پر میں سارے اہلیان ملتان کو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے ارد گرد غریب ہیں، نادار لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ اور خاص طور پر جنہوں نے جو ہے ایک مذہب ہمارا ایک اثار کا سبق دیتا ہے تو اس کو یاد رکھیں گے اور اپنی عید جو ہے بڑے اچھے طریقے سے منائیں گے۔ شہر میں ماہر سر عمران، انتظامات، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، ڈی جی خان عید کا دوسرا روز مٹھائیوں کے خریدنے کے لیے شہریوں نے بیکریز کا رخ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں عاصر اشفاق سے۔ جی عاصر۔ جی بالکل، عید الفطر کا آج دوسرا روز ہے۔ دوسرے روز بھی عید بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے گھر جانا اور مبارکبادوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ڈی جی خان کی ایک روایت ہے، جہاں بھی جایا جاتا ہے مٹھائی یا کیک ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بیکریوں پر بھی خاصا رش ہے، بڑی تعداد میں شہری آ رہے ہیں، فیملیز آ رہے ہیں، یہاں پر خریداری کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ خصوصی طور کے اوپر کیکس جو ہے وہ تیار کیے گئے ہیں عید کی مناسبت سے۔ بات کر لیتے ہیں، جی کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے عید منائی جا رہی ہے؟ مٹھائی خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ الحمدللہ بالکل اچھے طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ پہلے تو پورے پاکستان کو، اہل اسلام کو عید مبارک۔ ان بعد ساری روایت ہے، بہت پرانے دوستوں کو ملن ویندے ہیں، اچھی سوگات ساری یہ مٹھائی ہے۔ ڈیرہ غازی خان دی بہت مشہور ہے، رس گلے، رس ملائی، اور یہ کاشف والے بہت حد تھی مشہور ہیں، دور تھی۔ الحمدللہ رب العالمین دوستوں کو ملتے ہیں عید مبارک سے، اساں یہ مٹھائی بھی گن کے ویندے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ عاصر اشفاق، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔